بیٹا باہر کھڑا ہے، کہا برا ماں مسلمان ہوتی ہے، مجھے کلمہ پڑھا. دعا زندہ آدمی سے دعا. اب تو کہہ گی قبروں پر بھی مداروں پر بھی تو ہم دعا کے لیے جاتے ہیں. یہ چکر مگر دغل مگر چھوڑ. سیدھی سی بات، ایک موت مردہ ہے، بہت ہو چکا ہے، اس کو کیا پتا وہ کیا سن گا، اس کو کیا پتا. اللہ فرماتا ان کو تو اتنا بھی پتا نہیں ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے. اللہ کی قسم اگر کسی قبر کو پکارا جا سکتا تو قبر والا سنتا، مشکل کشائی کرتا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ قریب پوری امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کوئی نہیں تھا. آپ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول پر، صدیق کے لیے خدا کا رسول پر کتنی تکلیفیں آئی تھی. اور اس وقت ان کی قبر کمرہ تھا، کمرہ اس کی بیٹی کا تھا، اور دروازہ کھول کے اندر جایا جا سکتا تھا. اس دنیا میں رہ کے ابوبکر صدیق بھی ہو، اگلے جہان میں محمد رسول اللہ برزخ میں کنیکشن تعلق قائم نہیں ہو سکتا اور سنا نہیں سکتا تو اور کون. اللہ کا نظام. تو لہذا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں سے دور رکھنے کے لیے فرمایا قبر اونچی نہیں بنانی، قبر پختہ نہیں بنانی، قبر پر جو ہے بیٹھنا نہیں ہے، قبر پر لکھنا نہیں ہے، اور قبر کو پختہ نہیں بنانی. میرے امتی نماز رب کی بھی قبر کے پاس نہیں پڑھتا. قبر پر اب جو قبروں پر جاتے ہیں یہ تین قسم کے لوگ، یہ جو کہتے ہیں ہم وسیلہ کرتے ہیں، یہ قبروں پر جانے والے تین قسم کے لوگ. ایک جاتے ہیں سنت رسول سمجھ کے ساتھ. آپ نے فرمایا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. میں نے تمہیں پہلے روکا تھا تاکہ شرک سے تمہیں اچھی طرح نفرت ہو جائے. اب میں تمہیں کہتا ہوں کہ قبروں پہ جایا کرو، کیونکہ قبروں پر جانے سے موت یاد آتی ہے، آخرت یاد آتی ہے. انسان جا کے دیکھے بڑی بڑی حویلیوں میں رہتے تھے، کسی کو کھانسنے نہیں دیتے تھے. آج یہاں یہ پڑھے ایک دن میں نے بھی یہاں آنا ہے، عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شخص کی قبر، پھر اس سے پوچھ تیرا کاسا سڑک کہاں ہے، تاج کہاں تیرا، یہ کہاں یاد ہے، یہ ٹوٹی ٹوٹی شکستہ قبریں لاوارث قسم کی، اور قبریں ان کو دیکھیں سر سے کپڑا گرے، لائٹیں ٹوٹی پنکھی، زندے جو ہے بھوکے مر رہے ہیں، گھر میں آٹا نہیں ہے، اور وہاں جناب وہ وائی فائی بنا رہے خدا. اور صرف ایک بات ہے کہ میں قبروں کا جس میں بچت ہی باقی پی آئی واپس پہ بتا رہا تھا، اس میں بچت ہی بچت ہے، مزاروں والا محکمہ اور قبروں والا. اب وہاں جو یہ آدمی جاتا ہے نا تو یہ وہاں زرقبر کے لباس، خوشبوئیں، اوپر سے کھاپے، پھر وہ عورتیں میں پرد مخلوط نشے مشے. وہاں تو پہلی موت بھی جو ہے وہ خدمت مزاروں پر، قبرستان قبریں ٹوٹی ٹوٹی قبروں پر. ایک یہ آدمی، یہ ثواب ہے جو آخرت کو یاد کرنے جاتا ہے. اور ایک آدمی جاتا ہے کہ مانگوں گا اللہ سے لیکن وہاں جا کے مانگوں گا، گمراہ ہے. اور تیسرا جاتا ہے جیسے اکثریت ہے کہ میں انہی سے مانگتا ہوں اور یہ اولاد دیتے سے وہ اسلام سے خارج ہے، دائرہ اسلام سے خارج. اور یہ بات صرف ہم نہیں کہہ رہے، سعودی عرب کے اندر بہت بڑے عالم بیت اللہ شریف میں درس دے رہے تھے، ان کے سوال جواب میں نے سنا، انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ جو قبر والے سے مانگنے کے لیے جاتا ہے اس کو پتہ ہے اچھی طرح کہ یہ کیا ہے چیز، اس کے بعد وہ اسلام سے خارج ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اب میں آخر میں دو باتیں کرتا ہوں. ایک بات ہے کہ قرآن مجید میں آیت اور حدیث اس کی طرف وضاحت کرتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت اتاری ہے الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. جو لوگ ایمان لائے اور ان کی ایمان میں ذرہ برابر بھی ظلم کی آمیزش ملاوٹ نہیں، امن ان کے لیے، یہ امن والے اور یہ ہدایت یافتہ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بڑے پریشان ہو گئے. انہوں نے ظلم کا لفظی معنی سمجھا، ظلم کا لغوی معنی، کیونکہ ظلم عربی کا لفظ ہے، اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ وضع شے فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی غیر جگہ پہ، نامناسب جگہ پہ رکھ دینا، یہ ظلم. نامناسب ظلم، استحق اس کو ظلم. انہوں نے سمجھا یہ تو تھوڑا بہت ہو ہی جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے پھر وضاحت، اس کا مطلب یہ صحابہ کرام تھے رضوان اللہ علیہم، نبیوں رسولوں کے بعد افضل ترین کیوں تھا؟ ہاں قرآن کے گواہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، لیکن قرآن کی آیت کا معنی نہ سمجھ سکے جب تک قرآن والے محمد رسول اللہ نہیں سمجھا. یہ ہماری دعوت ہے. کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں. ایک باپ ایک ماں کی اولاد ہو، ایمان امن اسلام سلامتی سکھاتا ہے، پیار محبت امن سکون دنیا کو گہوارہ بنا دو. لیکن قرآن کی آیت کا کوئی مطلب
اور پھر کئی میٹر نیچے دفن کر کے کہتے اب 14 طبق روشن ہو گئے، اور اس کی روح تصرف کر رہی ہے، اولاد بھی دیتی ہے، سیل دیتی ہے، مت ماری ہوئی عقل نیچے رکھ کے اوپر بیٹھ کے بات کر، ایسی بات قرآن اس کے خلاف عقل کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شرک بہت بڑا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت بڑا ظلم ہے، یہ وہ مراد ہے۔ اور شرک اللہ کی بغاوت ہے، کیونکہ کوئی حکومت بھی اپنی بغاوت برداشت نہیں کرتی، اللہ کا ملاقہ نہیں، اپنے بندوں نوکروں غلاموں سے کیسے اپنی بغاوت برداشت کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت آئے گا قیامت قائم ہونے سے پہلے لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ میری امت میں پھر شرک آ جائے گا، اور میری امت کی قبائل شرک کریں گے۔ دوس قبیلے کا نام لے کے کہا، حتیٰ کہ دوس قبیلے کی عورتیں ان کا جسم حرکت کر رہا ہوگا اور اپنی اسی بت کی پھر پوجا کریں گے جو ان سے چھڑائی۔ اور ایک حدیث میں فرمایا لا تقوم الساعہ حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک ایک بھی دنیا میں توحید کا لمبردار ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعہ الا علی شرار اہل الارض، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی مگر بدترین لوگوں پر، سارے نیک لوگ ختم ہو جائیں گے، بدترین لوگوں پر کون کہ ان کے اوپر قیامت قائم ہوگی اور وہ قبروں کے پجاری ہوں گے اور قبروں کو پوج رہے ہیں۔ یہ شرک، اب مولوی صاحب کہتے ہیں کہ رسول اللہ فرمایا میری امت میں شرک نہیں، میری امت میں شرک نہیں، یہ انہوں نے کہا اس کا بتاؤ امت میں شرک نہیں ہے۔ اب دیکھیے معاذ اللہ اپنا طریقہ مذہب بچانے کے لیے، مسلک بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ توہین کر دی۔ کیوں؟ جب کوئی یہ سنے گا کہ رسول اللہ میری امت میں شرک نہیں ہے، اور جس کو قرآن میں شرک کہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک، وہ ہو رہا ہے، پریکٹیکلی دیکھ رہا ہے، پکار میں بھی ہو رہا ہے، ندرنات میں بھی ہو رہا ہے، صدرپور میں بھی ہو رہا ہے، جگہ جگہ ہو رہا ہے، ہر کلومیٹر پر ہو رہا ہے۔ آدمی پڑھا لکھا سوچے گا معاذ اللہ کہ محمد کی یہ بات غلط ہے، سسم کہتا تھا شرک نہیں ہوگا، میری شرک تو ہو رہا ہے، اب محمد کو جھوٹا کرا دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی حالانکہ وہ تو اللہ کے بغیر بات نہیں کرتا، دین کی بات، شرعی بات، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا تھا جو شجرت پہ شجرتوں کا پتہ ہوتا ہے، وہ مال غنیمت آیا تھا تو سارے ذرا لپ لپ کے صبح زیادہ آ گئے، آپ مسکرائے فرمایا دنیا نہیں مسئلہ، یہ جو ہے نا دنیا یہ تمہارے پاس بہت آئے گی، لیکن مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ اس کے اندر تم مبتلا ہو جاؤ گے تو جو دنیا کی وجہ سے اللہ معاف فرمائے آپس میں جھگڑے اختلاف وغیرہ وہ پیدا ہو جائیں گے۔ مجھے تمہارے متعلق یہ ڈر ہے، باقی تمہارے متعلق مجھے شرک نہیں، وہ مخصوص لوگ جو آگے صحابہ تھے، اس میں کوئی لفظ نہیں ہے کہ میری امت میں شرک نہیں ہوگا، جیسے امت تک کی گارنٹی نہیں، یہ دجل ہے، فریب ہے جو اس کے اندر ڈالا گیا ہے۔ اور لوگوں میں سے اکثریت جو ہے ان کو پتہ تو ہوتا نہیں ہے، وہ کوئی بھی بات سامنے آ جائے تو بس ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ صرف اپنی عبادت کرنے کی توفیق دے، اور عبادت کی جو قسمیں ہیں بہت ساری، ان میں ایک اہم قسم دعا ہے، سونا پکارنا، اور اس کی جتنی شکلیں ہیں، سوال ہے، مدد مانگنا ہے، فریاد پوری کرانی ہے، امید رکھنی ہے، وہ ساری عبادت کی قسمیں ہمیں اللہ کے لیے کرنی ہے۔ وسیلہ کا مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے ناموں کا واسطہ، اپنے کسی نیک عمل کا واسطہ، یا کسی سے دعا کرانی یہ ہے۔ باقی بزرگوں، نبیوں، ولی، پیروں، پیغمبروں کے زندہ ہوں یا مردہ، ان کے وسیلے واسطے صدقے دینا یہ جائز نہیں ہے۔ آخر میں چلتے چلتے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، کیونکہ لوگوں کے ذہن میں پھر اشکال رہ جاتے ہیں، وہ ڈالتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے وسیلے کے دلائل، یعنی وسیلے کے دلائل جو یہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا لکھا ہوا عرش پر لا الہ الا محمد رسول اللہ، آدم نے وسیلہ دیا تب دعا قبول ہوئی۔ یہ جو بات ہے ملا علی قاری جو حنفی ہے اس میں موضوعات میں اور دوسروں نے لکھا ہے کہ یہ بالکل گپ ہے اور یہ حدیث ہے، یہ گڑی ہوئی بات، اور قرآن میں موجود ہے کہ فتلقى آدم من ربہ کلمات، آدم علیہ السلام نے جو کلمات سیکھے تھے وہ قرآن میں موجود ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اور کوئی سے یہ حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ مختصر نمبر 2، بولیے عباس رضی اللہ تعالیٰ کو لے کے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان سے جا کے وہ دعا کروائی کہ تم دعا کرو، تو یہ بھی دعا کا وسیلہ ہے۔ اگر ذات کا وسیلہ ہوتا تو رسول اللہ سمجھے سے زندگی میں محترم ہے، وفات کے بعد، مرنے کے بعد بھی اللہ کیا ان کا ویسے ہی مقام ہے، کم نہیں ہو گیا، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی زندہ عباس کو لے جانے کی؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ واسطہ سب دیتے بارش کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو آپ کو چھوڑ کے زندہ عباس کو باہر لے جایا گیا, عمل کیا گیا, آپ کی سنت وہ نماز استسقاء پڑھی گئی.